جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے حیض کے دوران آخر کیا نارمل ہے اور وہ کون سی ایسی علامات ہیں جن پر ہمیں واقعی میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سوال اتنا عام ہے کہ گائنوکالوجسٹس کے پاس روزانہ لوگ یہی پوچھنے آتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ کی نظر سے اس موضوع کے ہر پہلو کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر معمولی بات کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ بھئی نارمل ہوتا کیا ہے؟ تو ایک عام حیض کیسا دکھتا ہے؟ عام طور پر ایک نارمل سائیکل 21 سے 35 دن کے بیچ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے اور خون کا بہاؤ 2 سے 7 دن تک رہ سکتا ہے۔ اب یہ کافی بڑی رینج ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جسم دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو اگر کسی کا سائیکل ٹھیک 28 دن کا نہیں ہے نا، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اور بات صرف دنوں کی گنتی تک محدود نہیں ہے، خون کا رنگ بھی بدل سکتا ہے، کبھی چمکدار سرخ تو کبھی گہرا بھورا، اور یہ سب بالکل نارمل ہے۔ اسی طرح ہلکا پھلکا درد اور موڈ میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ بھی اسی ہارمونل سفر کا ہی ایک حصہ ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی نارمل کی بات، لیکن وہ کون سی علامات ہیں جو ایک اشارہ ہو سکتی ہیں کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے؟ چلیے اب ان ریڈ فلیگز پر بات کرتے ہیں جن کے ظاہر ہونے پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے تو زیادہ تر بے قاعدگیاں پریشانی کی وجہ نہیں بنتی، لیکن ہاں، کچھ ایسی صورتحال ضرور ہوتی ہیں جہاں گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر سے کب ملنا چاہیے؟ کچھ اہم اشارے یہ ہیں: اگر خون کا بہاؤ بہت ہی زیادہ ہو، سائیکل بہت بے ترتیب ہو جائے، یعنی کبھی بہت جلدی کبھی بہت دیر سے آئے، یا درد اتنا شدید ہو کہ روزمرہ کے کام کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ وہ علامات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جسم کا بات کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں پر بھی غور کرنا ضروری ہے، جیسے اگر ماہواری 7 دن سے زیادہ چلتی رہے، یا کئی مہینوں سے بالکل ہی نہ آئے، یا پھر کوئی غیر معمولی قسم کا ڈسچارج ہو جس میں تیز بو ہو، یہ سب ڈاکٹر سے بات کرنے کی بہت اہم وجوہات ہیں۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے نا، یہ صرف کسی ایک شخص کی صحت تک محدود نہیں ہے۔ اب ہم اس بات پر تھوڑی توجہ دیں گے کہ معاشرتی سطح پر اس بارے میں تعلیم اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف خواتین کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ جب معاشرے میں ہر کوئی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، حیض کے بارے میں صحیح معلومات رکھتا ہے، تبھی ہم اس شرمندگی اور خاموشی کی دیوار کو گرا کر ایک سپورٹیو ماحول بنا سکتے ہیں۔ تو ایک سپورٹیو ماحول کیسے بنایا جائے؟ اس کا راستہ بہت سیدھا ہے۔ پہلا قدم ہے ہمدردی اور سمجھداری دکھانا، دوسرا جذباتی سہارا دینا، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اس موضوع پر کھلے دل سے بات چیت کرنا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر پرانے دقیانوسی تصورات کو توڑ سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی بنیادی لیکن انتہائی اہم بات، یعنی حیض کے دوران صفائی ستھرائی، جو کہ مجموعی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے حیض کی گرد خاموشی اور دقیانوسی تصورات کو توڑیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک دعوت عمل ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے۔ خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سہولیات کم ہیں، وہاں صاف پانی، مناسب سینیٹیشن اور ماہواری سے متعلق مصنوعات تک رسائی کو یقینی بنانا خواتین اور لڑکیوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا اور مثبت فرق لا سکتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے نارمل اور غیر معمولی حیض میں فرق کو سمجھا اور یہ بھی جانا کہ معاشرتی دقیانوسی خیالات کو توڑنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، اپنے جسم کو جاننا اور اس کے بارے میں کھل کر بات کرنا، یہ صحت کے بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ علم طاقت ہے، اور اس معاملے میں یہ ایک صحت مند زندگی کی چابی ہے۔